بیوی کو چاہیے کہ وہ جو ہے نا وہ خامد کے لیے بہترین اپنے آپ کو زینت بنا کر پیش کرے، خوبصورت اچھے لباس پہنے، صاف ستھرا ہو کر رہے۔ اکثر بیویاں کیا کرتے ہیں، جب کہیں شادی پہ جانا ہو تو اس وقت تیار ہوتے ہیں، غیر مردوں کے سامنے جانا ہو، کوئی پارٹی ہو، کوئی کھانا ہو، کوئی دعوت ہو تو اس وقت تیار ہوتی ہیں، اور کوئی ولیمہ ہو تو اس وقت تیار ہونا، لوگوں کے لیے تیار ہوتی ہیں زیادہ تر، اور اس وقت وہ مرد کو کہتے ہیں یہ دیکھو میں تیار ہوئی ہوں۔ حالانکہ اگر وہ مرد کے لیے تیار ہو تو جب اس کا کوئی مقصد نہ ہو، کسی کو دکھانا نہ، تو مرد کے لیے تیار ہو تو اللہ رب العزت اس کی نیکیوں کو بہت زیادہ بڑھا دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے مرد جب دفتروں سے گھر آتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں، بنیان پہن لی، دھوتی پہن لی، پاجامہ پہن لیا، کچھا پہن لیا۔ حالانکہ مرد کو بھی چاہیے کہ وہ گھر میں عمدہ لباس کے ساتھ رہے، زیب و زینت کے ساتھ رہے، تاکہ وہ بیوی اس کو جتنی دفعہ بھی دیکھے اتنی دفعہ اس کو اپنا خامد سے محبت ہو، اس کو اچھا لگے، اور وہ جو ہے نا اس کا وقار، اس کی عزت اس کے دل میں برابر رہے۔ وہ یہ نہ دیکھے کہ یہ کوئی کارٹون، یہ مجسمہ، یہ پتہ نہیں کہ کون سی بلا بیٹھی ہوئی ہے۔ تو خامد کو بھی بیوی کے لیے زینت اختیار کرنی چاہیے، اس کے اوپر خامد کو بھی ثواب ملے گا، بیوی کو بھی خامد کے لیے زینت اختیار کرنی چاہیے، اس کے اوپر اس کو ثواب ملے گا۔ خامد کے لیے باقاعدہ قرآن پاک میں آیت آئی ہے، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور عورتوں کا بھی حق ہے جیسا کہ مردوں کا ان کے اوپر حق ہے دستور کے مطابق۔ یعنی جیسے مرد چاہتا نا عورت میرے لیے تیار ہو، اسی طریقے سے عورت کا بھی حق ہے کہ خامد بھی اس کے لیے جو ہے نا زیب و زینت اختیار کرے۔ تو ایک دوسرے کو خوشنما ہو کر ملنا، پھر ایک دوسرے کے ساتھ ایک ہوتا ہے لباس کی خوبصورتی، کپڑے اچھے پہنے، زیب و زینت رکھنا۔ ایک خوبصورتی ہوتی ہے کہ آپ کا بول چال بھی خوبصورت ہو، آپ الفاظ اچھے استعمال کریں، گفتگو کا انداز اچھے اختیار کریں، لفظوں کا چناؤ اچھا اختیار کریں، آپ جو ہے نا ایک دوسرے کے اوپر جو ہے نا طنز و تشنیع کو جو ہے نا بچا لیں، لفظوں کو چھوڑ دیں، اور ایک دوسرے کو انسلٹ کرنے والے فکر کو جو ہے نا دبا جائیں، پی جائیں، غصے کو پی جائیں، نرمی اختیار کریں، درگزر کر دیں۔ اور اگر آپ سے یہ سب کچھ نہیں ہوتا تو آپ کیا کریں، اللہ سے دعا مانگا کریں۔ اور جو ہے نا ایک حدیث کے اندر میاں بیوی کی محبت کو پیدا کرنے کی ایک دعا ہے، اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا واہدنا سبل السلام۔ تو اس طریقے کی جو حدیث کے اندر جو میاں بیوی کو محبت پیدا کرنے والی حدیث کی دعائیں ہیں نا، تو وہ دعائیں آپ یاد کریں، تو ان دعاؤں کی برکت سے بھی اللہ پاک جو ہے نا وہ آپ کے دلوں میں محبت پیدا کرے گا۔ میاں بیوی کو چاہیے کہ کبھی کبھی نا ہفتے میں کم از کم ایک مرتبہ سورۃ یاسین اس نیت سے پڑھیں کہ میری اور میری بیوی کے درمیان میں محبت پیدا ہو جائے۔ تو سورہ یاسین، یا اللہ میں اس نیت سے پڑھتا ہوں، کیونکہ سورہ یاسین کو آپ جس نیت سے پڑھیں گے اللہ رب العزت آپ کے وہ کام بنا دے گا۔ مشکلوں کے لیے پڑھیں گے، مشکلیں حل ہو جائیں گی، محبتوں کے لیے پڑھیں گے، محبتیں پیدا ہو جائیں گی، لیکن حلال رشتوں کے، حرام رشتوں کے لیے نہیں۔ تو آپ میاں بیوی ایک دوسرے کی جو ہے نا وہ زیب و زینت ہے۔ قرآن پاک نے بیوی کو ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، بیوی کو خامد کا لباس کا ہے، خامد کو بیوی کا لباس کا ہے۔ ایک دوسرے کی جو پرائیویٹ باتیں ہوتی ہیں، بستر کی باتیں ہوتی ہیں، اکیلے تنہائی کی اور بند کمرے کی باتیں ہوتی ہیں، بیوی کو چاہیے وہ کسی سہیلیوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، کزنوں کے ساتھ اس کو شیئر نہ کرے۔ ایک وقت آتا ہے وہ پھر اس کا مذاق بن جاتا ہے، پھر اس کا خامد ان کے سامنے جاتا ہے تو ان کو ساری باتوں کا اس کے خامد کے بارے میں پتہ ہوتا ہے، تو وہ اس کے خامد کو اس انداز سے وہ ساری عورتیں دیکھ رہی ہوتی ہیں، تو ایک قسم کا اس نے اپنے خامد کو عورتوں کے سامنے ننگا کر دیا۔ اسی طریقے سے مرد کو چاہیے کہ وہ جو ہے نا اپنے دوستوں کے ساتھ، کزنوں کے ساتھ اپنی بیوی کی پرائیویٹ باتیں نہ شیئر کیا کرے، اور نہ اس کی کمزوریاں، خامیاں بتایا کرے، ورنہ جب بیوی اپنے اس کے رشتہ داروں کے پاس جائے گی تو اس کے سارے دوست، کزن، اس کے رشتہ دار اس کو ایسے دیکھیں گے جیسے وہ ان کے سامنے ننگی کھڑی ہے۔ اور دوسرا، اپنے خاندان کی کمزوریاں دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کو نہ بتایا کریں کہ میرا ماما ایسا، میرا چاچا ایسا، میرے رشتہ دار ایسے، میرے خاندان والے ایسے، انہوں نے ہمارا یہ حق کھایا، انہوں نے ہمارا یہ حق کھایا، انہوں نے ہمارے ساتھ یہ زیادتی کی۔ پھر جب کبھی میاں بیوی میں آپس میں اختلاف ہوتا ہے تو پھر بیوی میاں کو تانا دیتی ہے کہ میں جانتی ہوں تم کس خاندان میں سے ہو، خامد جو ہے نا بیوی کو تانا دیتا ہے میں جانتا ہوں تمہارا خاندان کتنا گھٹیا ہے، اور یوں جو ہے نا نفرتیں بڑھتی ہیں، اور خاندانوں کی غیبت کرنا، ان کی بدخوئی کرنا، ان کی جو ہے نا برائی کی باتیں بیوی کو یا خامد کو بتانا، یہ بھی اسلام نے سختی سے اس بات کو منع کیا گیا ہے۔ تو یہ کچھ رہنے کے اصول ہیں جو اسلام نے بتائے ہیں۔ اللہ ہمیں اس کے سمجھ عطا فرمائے۔